کے دین پہ مٹنے کی بات کرتے ہو حسین جیسا کلیجہ کہاں سے لاؤں۔ الرحمن الرحیم اللہ الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منها ومنها تأكلون ولكم فيها منافع ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم وعليها وعلى الفلك تحملون ويريكم آياته فأي آيات الله تنكرون أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أكثر منهم وأشد قوة وآثارا في الأرض فما أغنى عنهم ما كانوا يكسبون اللہ الذی جعل لکم الانعام، اللہ کی ذات ایسی عظیم الشان ذات ہے جس نے تمہارے لیے مویشی بنائے، چوپائے بنائے، لترکبوا منہا، تاکہ تم ان میں سے بعض چوپایوں پر سواری کر سکو، وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ، اور ان میں سے کچھ چوپائے ہیں جس کو اللہ کی اجازت سے تم حلال ہونے کی وجہ سے کھاتے ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ، اور تمہارے لیے ان چوپایوں میں بے شمار فائدے ہیں، وَلِتَبْلُغُوا عَلَيْهَا حَاجَةً فِي صُدُورِكُمْ، اور اس لیے بھی بنائے تاکہ تم ان پر سوار ہو کر اپنے مقصود تک جو تمہارے دلوں میں پوشیدہ ہے اس مقصد تک پہنچ سکو، وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمَلُونَ، تم چوپایوں پر اور کشتیوں پر لدے لدے پھرتے ہو اور دور دراز کا سفر طے کر کے اپنی مقصد براری کرتے ہو، وَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ، اللہ تعالیٰ تم کو اپنی نشانیاں دکھاتا رہتا ہے، فَأَيَّ آيَاتِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ، تو اللہ کی کن کن نشانیوں کے تم منکر بنو گے، أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ، کیا یہ لوگ زمین میں چل پھر کر دیکھ نہیں لیتے کہ ان لوگوں کا انجام کیسا ہوا جو ان سے پہلے گزرے ہیں، اور کفر و شرک کی وجہ سے اللہ نے ان پر اپنا عذاب نازل کیا، كانوا اکثر منہم واشد قوة وآثارا فی الارض، وہ لوگ جن کو اللہ مٹا چکا ان سے زیادہ تھے، ان کی تعداد بہت تھی اور ان کی طاقت و قوت بھی بہت تھی، اور زمین میں ان کے نشانات بھی موجود ہیں، فما اغنى عنهم ما كانوا يكسبون، تو ان پر جب عذاب آیا تو ان کے سارے اعمال، ساری حفاظت کی چیزیں جو کرتے تھے ان کے کچھ کام نہ آئے، فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، تو جب ان کے پاس ان کے رسول واضح دلیلیں لے کر آئے تو وہ اپنے علم و فن پر اترانے لگے، وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، اور وہ عذاب جس کا وہ لوگ مذاق اڑاتے تھے
ان کو اس عذاب نے آ گھیرا. فلما رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا تو جھٹ سے کہہ پڑے ہم ایک خدا پر ایمان لے آئے. وَكَفَرْنَا بِمَا كُنَّا بِهِ مُشْرِكِينَ. اور ہم نے ان سب چیزوں کا انکار کر دیا جس کو ہم اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے. فَلَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا. تو جب انہوں نے ہمارا عذاب دیکھا اور عذاب دیکھنے کے وقت ایمان لائے تو ان کا ایمان ان کو کچھ نفع نہ دے سکا. ایسے وقت میں ایمان لانا معتبر نہیں ہے. سنت اللہ التی قد خلت فی عبادی. یہ اللہ کا دستور رہا ہے جو اللہ کے بندوں میں گزر چکا ہے. وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ. اور اس وقت کفر کرنے والے لوگ خسارے میں نقصان میں پڑ گئے. سورۃ المومن کی یہ آیات ہیں جس کا دوسرا نام سورہ غافر بھی ہے. اس کا یہ آخری رکوع ہے جس کی تلاوت کی گئی اور ترجمہ بھی وضاحت کے ساتھ پیش کیا گیا. اس کی کچھ تفسیر بھی سنتے چلیں. اللہ تعالیٰ اس رکوع کی پہلی آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں تم پر بہت ہیں. اگر اللہ کی نعمتوں کو تم سوچو وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. سوچو، شمار کرو، گنو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ سانس لینے دے رہے ہیں، سانس آ رہی ہے، جا رہی ہے. سب سے بڑی نعمت زندگی بچانے کے لیے تو یہی ہے. سانس ہی کو شمار کرو تو سانس شمار نہیں کر سکتی، تو بے شمار ایسی ہوگی. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنی زمین پر چلنے دے رہا ہے. اللہ تعالیٰ کھانے پینے کا نظم کیے ہوئے ہیں. آنکھوں سے دیکھ لے رہے ہیں، کانوں سے سن لے رہے ہیں. کان کی سنوائی چلی جائے تو مصنوعی آلات، کان کی مشین کان کا کام نہیں کرتی ہے تو تمام آوازوں میں ڈیفرینشیٹ نہیں کرتی کون سی آواز کو سننا ہے کون سی نہیں سننا ہے. یہ کان روح کے ساتھ جو اللہ نے دیا ہے یہ کان فرق کر لیتا ہے کس کی طرف 10 آوازیں آ رہی ہیں. اس میں کان سے ہم کو جو سننا ہے برابر اسی بات کی طرف دھیان لگا کر ہم اس کو سن سکتے ہیں اور چیزوں کی طرف توجہ نہ لگائیں. یہ نعمت ہے. ہاتھ کی اللہ نے نعمت دیا ہے، پیر کی نعمت دیا ہے، آنکھوں کی نعمت دیا ہے. تمام چیزیں دیکھنے والی جو نظر آتی ہیں رنگ برنگی، وہ سب آنکھوں سے وہ نعمت محسوس ہوتی ہے. اس نعمت والے اس آدمی سے پوچھو جو اس نعمت سے محروم ہے کہ ہمیشہ ہی اس کو رات میں آنکھیں جب بند ہوتی ہیں سونے کے لیے، اسی طرح دن رات اس کے سامنے اندھیرا رہتا ہے. زبان کی نعمت، بے شمار نعمتوں میں کون سی نعمتیں شمار کریں. اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کہ کوئی بھی نعمت بتائی جائے کون سے نعمتوں کا تم انکار کرو گے، لیکن عمل سے تم انکار کیے بیٹھے ہو. زبان ہے، زبان پہ یہ بھی بدن کا ایک عضو ہے، حصہ ہے، پارٹ آف دی باڈی ہے. کوئی چیز میٹھی ہے انگلی پہ رکھے تو کچھ پتہ نہیں، یہاں پہ رکھے تو کچھ پتہ نہیں، ناک پہ رکھے تو کچھ پتہ نہیں.
یہ سب گوشت ہے، گوشت پوشت ہے، اسی بدن کا حصہ ہے، لیکن اسی میں اللہ نے کیا نظام بنا دیا کہ زبان پہ رکھیں تو وہ ٹچ ہوتے ہی فیلنگ بتلا دے گی زبان، یہ تو میٹھی چیز ہے، اسی میٹھی چیز کو چکھ کے بتا دے گی یہ تو متعفن ہے، سڑی ہوئی ہے، یہ کھٹی ہے، یہ نرم ہے، یہ سخت ہے، اس کا ذائقہ اچھا ہے، اس کا اور اچھا ہے، اس کا اور اچھا ہے، اتنے سارے علوم اللہ نے بھر دیے، یہ نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں نعمتوں کو سوچ کر نعمت والے کی طرف جانے کا جی چاہتا ہے، تو یہ نعمتوں سوچو، ان نعمتوں کو سوچ کر میں نے یہ نعمتیں دی ہیں، میرے پاس آؤ۔ کوئی دنیا میں آدمی ظاہری طور پر احسان کرتا ہے تو آدمی سوچتا ہے اس کو، تو اس کے پاس ہفتے ہفتے حاضری دیتا ہے، پاس میں ہے تو روز حاضری دے گا کہ بھائی یہ آدمی میرے آڑے ہاتھ وقت میں کام آیا تھا، مصیبت میں کام آیا تھا، پریشانی میں اس نے ہاتھ بٹایا تھا، 1,00,000 2 لاکھ روپیہ دے کر کے کاروبار سنبھال لیا، شادی کے موقع پر مختلف طرح سے کام آیا، کاروبار میں بھی کام آیا، معاشرت میں بھی کام آیا۔ جیسے ہی سوچو اس کی طرف طبیعت بڑھتی ہے، اس کی طرف میلان ہوتا ہے، اور وہ بھی سوچتا ہے کہ بتائیے میں نے اتنا احسان کیا، یاد ہی نہیں کرتا۔ شریعت میں سب حدود ہیں، احسان کرنے والا احسان نہ جتلائے، ورنہ اس نے احسان جتلا دیا تو ثواب ختم ہو جائے گا۔ کسی بھی چیز کا قاعدہ قانون ہوتا ہے، جب قاعدے قانون کے اعتبار سے اس کو کریں گے تبھی اس پر آؤٹ پٹ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو احسان جتلانے والا ثواب کو ختم کر دے رہا ہے، ادھر احسان کرنے والے کو یہ حکم ہے، اور ادھر جس پر احسان کیا گیا اس کو حکم ہے کہ اپنے محسن کو یاد رکھو۔ حدیث شریف میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو اللہ کا، جو لوگوں کا احسان نہیں یاد رکھتا، جو لوگوں کا احسان نہیں یاد رکھتا، اس کا شکر گزار نہیں ہوتا، وہ اللہ کا کیا شکر ادا کرے گا؟ اللہ تو نظر نہیں آتے، یہ تو بندہ تمہارے سامنے آنکھوں کے سامنے دکھتا ہے، تم اس کا احسان نہیں مانتے تو اللہ کا کیا مانو گے؟ معلوم یہ ہوا کہ احسان سوچنے سے، نعمتیں سوچنے سے محسن کی طرف طبیعت جاتی ہے، تو اللہ تعالیٰ اپنے طرف بلانے کے لیے بتاتے ہیں کہ دیکھو یہ سب نعمتیں میں نے دی، دل تمہارے پاس ہے، کبھی سوتا نہیں، تمہارے آنکھیں سو جاتی ہیں لیکن دل نہیں سوتا۔ جب سے پیدا کیا، جب سے دل مستقل کام میں لگا ہوا ہے، تمہاری خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اس دل کو صحیح کرنے کے لیے میں کہتا ہوں کہ دلوں میں خراب خیالات نہ لاؤ، خراب خیالات آ جائیں تو دفع کرو۔ خراب خیالات، مکھی آ جاتی ہے تو اڑاتے ہیں کہ نہیں اڑاتے؟ ایسے خیالات غلط آئیں تو اسے اڑاؤ، کوئی کہے نہیں خیالات غلط آتے رہتے ہیں، کیسے اس کو ختم کر سکتے ہیں؟ اس کو ختم کرنے کا یہی طریقہ ہے کہ برائیاں جیسے غلط چیزیں محسوسات میں ہم اسے دفع کرتے ہیں، ایسے خیالات پر بھی ہم کنٹرول کر سکتے ہیں۔ خیالات پر کنٹرول کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ دوسرے خیال کی طرف متوجہ ہو جائیں، کنٹرول ہو جائے گا۔ سائنسدانوں نے یہ طے کیا ہے، سائیکالوجسٹ نے طے کیا ہے کہ نفس بیک وقت، طبیعت بیک وقت دو طرف نہیں متوجہ ہو سکتی، طبیعت بیک وقت دو طرف نہیں متوجہ ہو سکتی، ایک ہی طرف متوجہ رہے گی، دو طرف نہیں متوجہ ہو سکتی۔ تو خیالات کے جنجال میں، خیالات کے ذخیرے میں، خیالات کی کثرت میں آدمی پڑا ہوا ہے، ادھر ہی وہ سوچتا جا رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے خیالات آئیں گے، اور اگر اپنے خیال کو دوسری طرف موڑ لیا، گھما لیا، تو پھر وہ خیالات نہیں آئیں گے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے خیالات طرح طرح کے آتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا کرم فضل یہاں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ خیالات کی وجہ سے نماز کو خراب نہیں کرتا، نماز ٹوٹتی نہیں ہے۔
نماز پوری ہو جاتی ہے. جیسے وضو نہیں ہے تو نماز ختم ہو گئی، پھر سے وضو بنا کے آنا پڑے گا. لیکن خیالات چاہے جتنے طرح کے خیالات آئیں، چاہے جتنے برے برے خیالات آئیں، لیکن نماز ٹوٹتی نہیں ہے. البتہ یہ ہے کہ ثواب اس کا کم ہو جاتا ہے. تو خیالات آتے ہیں تو ثواب کم کیوں لے، ثواب زیادہ لے. تو اس کا طریقہ بھی حدیث میں آیا ہے، علماء نے فقہا نے اس طریقے کو امت کو بتلایا ہے کہ جب نماز کے لیے کھڑا ہو آدمی اور خیالات آ رہے ہیں تو انہی خیالات میں گم نہ ہو جائے کہ مارکیٹ میں پہنچا تو اور سوچنے لگے کہ اس کے بازو میں کون سی دکان ہے، اس کے بازو میں کیا ملتا ہے، اس کے بازو میں کون سا سائن بورڈ ہے، اس کے بعد کس کی دکان ہے. سوچتے رہیں گے تو 4 رکعت نماز ہو جائے گی. ہم سمجھیں گے ابھی پہلی ہی رکعت ہے، دوسری ہی رکعت ہے. آدمی اس میں بھول جاتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ نماز میں خیالات آئیں تو اس میں اپنے ارکان کی طرف توجہ دے آدمی. ایک طریقہ خیالات اور وسوسوں سے نمٹنے کا یہ ہے کہ آدمی اللہ اکبر جیسے کہا تو یہ سوچے کہ میں نے ہاتھ باندھا ہے، قیام کی حالت میں ہوں. اور اس کے بعد پھر رکوع میں جائے گا تو سوچے میں رکوع میں ہوں. تو یہ جیسے ہی ارکان اور وہ جو بدل رہے ہیں اس کی طرف توجہ رہے گی تو خیالات کی بوچھاڑ کم ہو جائے گی، بوچھاڑ اس کی کم ہو جائے گی. دھیرے دھیرے وہ خیالات ختم بھی ہو جائیں گے. ایک طریقہ یہ ہے. سجدے میں گیا تو سجدے کو سوچے، اور جو ہے سجدے سے اٹھا، جلسے میں بیٹھا ہے، جو تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں اس کا نام جلسہ ہے، اس میں بیٹھا ہے تو سوچے میں یہاں بیٹھا ہوں. فرض نماز ہے، اکیلے پڑھ رہا فرض نماز تو پھر اس میں فرض نماز کے بیچ میں جو سجدہ ہے، سجدے کے بیچ میں کچھ نہیں پڑھا جائے گا. جو دعا آتی ہے اللہم اغفر لی وارحمنی، یہ دعا جو ہے عافنی وارزقنی، یہ پوری دعا فرض اور واجب نماز کے علاوہ میں پڑھی جائے گی. فرض نماز تو امام کے ساتھ پڑھی جاتی ہے تو امام صاحب کے ساتھ تو ویسے بھی نہیں پڑھنا ہے. اور جب اکیلے کبھی پڑھنے کا اتفاق ہو تب بھی 2 سجدوں کے درمیان میں جو بیٹھتے ہیں اس درمیان میں یہ دعا نہیں پڑھی جائے گی. فرض میں اور واجب میں وطر اکیلے پڑھنا ہو تو اس میں بھی نہیں پڑھی جائے گی. رمضان میں صرف امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں، بقیہ اوقات میں تو اکیلے ہی پڑھتے ہیں. بقیہ سنتوں میں، نفلوں میں 2 سجدوں کے بیچ میں دعا پڑھنا چاہے تو پڑھے اور نہیں پڑھنا چاہے تو نہ پڑھے. یعنی اختیار ہے. اختیار کا مطلب یہ ہے کہ پڑھیں گے تو ثواب ملے گا، کیونکہ نماز کے اندر جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ دعائیں قبول ہوتی ہیں. اس لیے نماز کے اندر کی جو جگہ ہے دعا مانگنے کی وہ قیام کی حالت میں اہدنا الصراط المستقیم. ہم سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، اللہ ہم کو سیدھا رستہ بتانا، سیدھا رستہ دکھانا. یہ دعا قبول ہوتی ہے، نماز والی دعا ہے. ایسے اس سجدے کی حالت میں سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ 3 مرتبہ پڑھنے کے بعد، 5 مرتبہ پڑھنے کے بعد آدمی دعا مانگ سکتا ہے. لیکن یاد رہے کہ دعا عربی میں مانگنا ہے، کیونکہ اردو میں مانگے گا تو نماز میں اردو اپنی مادری زبان، مدر ٹنگ یا کوئی بھی زبان، ظاہر سی بات ہے عربی کے علاوہ نماز میں اس کی اجازت نہیں ہے، تو نماز ٹوٹ جائے گی. بقیہ دعا مانگنے کے لیے ہم اب ظاہر سی بات ہے نماز کو توڑنے سے بچانے کے لیے عربی ہی کا سہارا لیں گے، کیونکہ پوری نماز کیا ہے؟ عربی ہی میں ہے. لہٰذا عربی کے علاوہ میں دعا نہیں مانگیں گے جب نماز میں مانگنا ہو. نماز کے علاوہ میں ہم دعا مانگ سکتے ہیں، ہر زبان میں چلتے پھرتے بھی مانگ سکتے ہیں. تو اب یہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے یہ سارے احسانات بتلائے ہیں کہ دیکھو نماز پڑھتے ہو تم، میری زمین پر چلتے ہو، سانس لیتے ہو، دل ہے، دل کو میں نے کبھی سونے کا موقع نہیں دیا، کیونکہ جب وہ سو جائے گا تو اس کی زندگی ہی ختم ہو جائے گی. ان نعمتوں کو جیسے جیسے سوچو گے ویسے ہی میری طرف میلان ہوگا، میرے پاس آؤ گے. اب میرے پاس آؤ گے تو ظاہر سی بات ہے قرب بڑھے گا. اب جب قرب بڑھے گا تو اللہ تعالیٰ دل اجلا کر دیتے ہیں، صاف ستھرا کر دیتے ہیں. اجلا اس طریقے سے کر دیتے ہیں کہ آئینے میں جیسے سامنے جاؤ اور ہم چاہیں کہ ہم نہ چھپیں تب بھی چھپ جائیں گے. آئینے کے سامنے کوئی گیا اور سوچ رہا کہ میں اپنے آپ کو جانے نہیں دوں گا،
نہیں، وہ آئینہ ہے، ایسے دل آئینہ ہو جاتا ہے۔ المؤمن مرآت المومن، مومن مومن کے لیے آئینہ ہے، اور جتنا زیادہ عبادت کرے گا، مومن کا مطلب ایمان لانے والا، دل سے اللہ کی باتیں، اللہ کے رسول کی باتیں قبول کرنے والا، تو جیسے قبول کیا تو دل آئینہ ہو گیا، وہ مومن، ہم مومن۔ المؤمن مرآت المومن، مومن کے لیے مومن کیا ہے؟ آئینہ ہے، اور آئینے کا کام یہ رہتا ہے کہ آئینہ اسی کو بتلاتا ہے جو سامنے آیا۔ ہم سامنے آئے تو ہم کو بتلائے گا، اس کے بعد ہم ہٹے دوسرا آیا تو آئینہ یہ نہیں کہے گا کہ ابھی جو گیا تھا نا آدمی، اس کے چہرے میں داغ تھا، دل میں داغ تھا، ہاتھ میں تل تھا، یہ تھا وہ تھا، وہ نہیں بتائے گا۔ تو ایسے ہی مومن کے لیے جو آئینہ ہے تو وہ مومن کسی کی غلطی کو دیکھ کر اسی کو بتلائے کہ آپ میرے بھائی ہو، میں تمہارے لیے آئینہ ہوں، تو تم فلاں غلطی میں ہو، نماز دیکھو نہیں پڑھتے ہو، تم اللہ کی نعمتیں کتنی کھاتے ہو، دانت اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے ٹوٹنے والے ہیں، اللہ کی نعمتیں کھاتے کھاتے زبان اور دانت گھس رہے ہیں، لیکن اللہ بلا رہا ہے نعمتوں والا، نماز کے لیے 5 وقت نہیں آ سکتے، اللہ کے دربار میں آؤ، اسی سے کہو، کیونکہ آئینہ ہم ہیں، تو آئینہ آئینے ہی کو بتلاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل، جو آپ مومنوں کے سردار ہیں، سب کے سردار ہیں، سید الانس والجن، انسانوں جناتوں سب کے سردار ہیں، سید الملائکہ فرشتوں کے سب کے سردار ہیں، کیونکہ بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، خدا کے بعد سب سے بڑے اگر کوئی ہیں تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، تو آپ کا دل آئینہ، اسی لیے آپ کے دل میں مستقبل کی بھی باتیں ایسے چھپ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک عورت تھی، اس نے کیا کیا، کتے کو پانی پلایا، پیاس کی حالت میں مر رہا تھا، تو وہ عورت جنتی ہو گئی، فاحشہ تھی، جنتی ہو گئی، جنت میں دیکھا اس کو۔ تو اب آج کل کا جو نیا دور ہے، ہر چیز پر لاجک تلاش کرتے ہیں، تو آج کل کے لوگ پوچھتے ہیں کہ پھر ابھی تو بعد میں مریں گے، بعد میں میدان محشر میں جائیں گے، بعد میں جنت میں جائیں گے، یہ ابھی کیسے؟ تو پتہ چل رہا ہے کہ یہ بات ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ ایوری تھنگ از ان لاجک، ان کے دماغ میں لاجک میں آنا چاہیے۔ اب جو ہے اس کو لاجیکلی بھی علماء نے سمجھایا ہے کہ جو مستقبل میں چیزیں ہونے والی ہیں، یعنی اب وہ عورت جو فاحشہ تھی، زانیہ تھی، اس نے ایک مخلوق پر ترس کھایا، اور مخلوق یعنی کتا مر رہا تھا پیاس سے، اس کو پانی پلا دیا، تو حدیث میں آتا ہے کہ وہ جنتی ہے، وہ جنت میں چلی گئی، کیونکہ اس نے ایک اللہ کی مخلوق پہ رحم کیا۔ اب جنت میں تو بعد میں جائے گی، تو بعد ہی میں جائے گی، اس کا مطلب یہی ہے بعد ہی میں جائے گی۔ کسی بات کو یقینی بتانے کے لیے کہہ دیا، یہ کام آپ سمجھیے ہو گئے، ہونے والا ہے۔ کوئی کسی کو یقین دلاتا تو کہتا ہے کہ آپ بس یہی سمجھو گے ہو گئے، تو یقین کے لیے بتایا کہ گویا کہ وہ پکی جنتی ہے، لیکن وہ اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ وہ جنت میں چلی گئی، تو مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ مستقبل کی جو واقعات ہیں پیش آنے والے، وہ حضور کے آئینے دل پہ چھپ گئے، اور اسی چھپے ہوئے کو اللہ کے رسول دیکھ کر کے بتا رہے ہیں کہ وہ جنتی ہے، جو مستقبل میں پیش آنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ وہ جنتی ہے۔ تو اس طریقے سے آئینے دل پہ چھپ جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یار غار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ حضور کو جب نبوت اس دنیا میں 40 سال میں نبوت ملتی ہے، ویسے تو آپ نبی ہو چکے تھے، وآدم بین الماء والطین، جبکہ ابھی آدم علیہ السلام کی کیا ہے، ابھی ساخت ہو رہی تھی، تخلیق ہو رہی تھی، لیکن جب اپنا وقت آیا، جب آپ کو نبی بنایا گیا تو 40 سال میں آپ کو نبوت کی دولت سے سرفراز کیا گیا، اعلان کیا گیا۔ تو اس سے پہلے آپ عام آدمیوں کی طرح لوگوں میں رہتے تھے، صاف ستھرے پاکیزہ، لیکن مکہ کا جو معاشرہ، اس معاشرے میں آپ رہتے تھے۔ آپ کے دوست تھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، دوست کے ساتھ رہتے تھے۔ حضرت ابو بکر بھی تاجر تھے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے تجارت
کرتے تھے، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا مال لے جاتے تھے، لاتے تھے، مال تجارت جو ہے تجارت کرتے تھے، تجارت کا کام کرتے تھے، دوستانہ تھا۔ 2 سال کے چھوٹے بڑے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق، تو اس طرح دوستانہ تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ گئے سفر میں، تجارت کے سفر میں، ملک شام میں۔ تو تاجر کیا رہتا ہے، تاجر کو سامان لینا پھر واپس گھر آنا، کبھی سامان نہیں ملا تو کہیں بھی لیٹ گیا، سو گیا۔ آج کل تو ہے ہوٹل وغیرہ ہے اور کوئی چیزیں ہیں، مسلمان ہیں اس کے لیے مسجدیں ملیں گے، کوئی دوست احباب ہیں ان کے گھر سو گئے، پھر صبح مارکیٹ سے مال لے کر کے پھر جائیں گے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملک شام گئے تھے اور وہاں پر پھر آپ کو رات میں سونے کی ضرورت ہوئی تو آپ وہیں سو گئے۔ صبح کو مال لے کر کے آپ آتے تو ایک خواب دیکھا انہوں نے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا یہ کتابوں میں لکھا نہیں ہے، یہ لکھا ہے کہ خواب سے بہت پریشان ہو گئے۔ تو پریشان ہو گئے تو عیسائی مذہب چلتا تھا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور حضور کے زمانے میں 500 سال کا ڈیفرنس ہے، تو وہ عیسائی مذہب چلتا تھا۔ اس کے علماء تھے، عبادت گزار تھے، ان کو کتابوں میں راہب کہتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے اپنا عبادت گاہوں میں رہتے تھے، تو ایک راہب کے پاس ان کی عبادت گاہ میں گئے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور عالم تھے وہ، تو انہوں نے سوچا کہ یہ آسمانی مذہب کے ماننے والے یہ لوگ ہیں، تو ان کے سامنے ذرا میں اپنا خواب بیان کرتا ہوں۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خواب بیان کیا اس عیسائی عالم سے، راہب سے۔ پورا خواب سننے کے بعد عیسائی عالم نے کہا کہ کچھ بتایا نہیں انہوں نے، وہ خود خواب سن کر کے بتا رہے ہیں کہ آپ مکہ سے آئے ہیں۔ کہا میں مکہ سے آیا ہوں۔ کہا کہ آپ کا نام ابو بکر ہے؟ کہا میرا نام تو ابو بکر ہے۔ کہا آپ کے کوئی ساتھی ہیں مکے میں جن کا نام محمد ہے؟ کہا میرے دوست ہیں، ایک ساتھی ہیں ان کا نام محمد ہے۔ تو بتایا کہ آپ کے خواب کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے ساتھی جو محمد ہیں وہ آخری نبی بنیں گے، اور آپ جو ہے ان کے سب سے پہلے خلیفہ بنیں گے، ان پر ایمان لا کر کے آپ سب سے پہلے خلیفہ بنیں گے۔ اس خواب کا جو آپ نے دیکھا ہے اس کا مطلب یہ ہے۔ اب ایسا خواب، لیکن بہرحال بہت ہی قیمتی خواب تھا، لیکن ایک خواب بہت جلدی بھول جاتا ہے، اس کو رائٹ ڈاؤن نہ کرو، لکھو نہ، یا بار بار ریوائز نہ کرو تو بھول جاتا ہے۔ ایک تو سفر تجارت میں ہے، تو پھر اس کے بعد صبح اٹھے ہوں گے، خواب تو خیر نرالا ہے، لیکن مال وال لیا، واپس آئے تو بھول گئے، کسی سے تذکرہ بھی نہیں کیا۔ اپنی بیوی سے بھی آدمی تذکرہ کرتا ہے، شریک حیات ہے اس سے بھی تذکرہ نہیں کیا، بھول گئے، وہ چلتا رہا۔ اب اس کے بعد یہ بالکل 18 سال 20 سال کے زمانے کا واقعہ ہے۔ پھر اس کے بعد وقت گزرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال کی ہوئی، ایک زمانہ گزر گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، وہیں پر فرشتہ آیا، فرشتے نے آ کر کے آپ کو سنایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ ربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ 5 آیتیں سنایا اور بتایا کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کا کلام یہ میں جبریل ہوں، لے کر کے آیا ہوں، اور آپ جو ہے آج سے آپ نبوت کی دولت سے سرفراز کیے گئے۔ آپ نے سنا، واقعہ بھی آپ پڑھتے ہیں، سیرت کی کوئی کتاب اردو میں، ہندی میں، گجراتی میں لے کر کے پوری سیرت اللہ کے رسول کی ضرور مطالعے میں رکھنا چاہیے، مطالعہ کر لینا چاہیے۔ پوری سیرت مختصر جو ہے مطالعے میں رکھنا چاہیے۔ ایک مسلمان کو اللہ کے رسول کی کردار، حالات، سیرت، بچپن کے حالات، جوانی کے حالات، مکے کی زندگی کے حالات، مدینے کی زندگی کے حالات سب معلوم ہونا چاہیے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات
حالات آپ جانتے ہیں کہ آپ کو نبوت ملی تو ظاہر سی بات ایک بہت بڑا بوجھ تھا، جس کی وجہ سے پسینے میں شرابور ہو گئے، کانپنے لگے، گھر آئے تو بخار سی کیفیت ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ کے اہل خانہ ہیں، اہلیہ ہیں، آپ نے جلدی سے لٹایا، چادر ودر اڑا دیا، اس کے بعد تھوڑا سا کیفیت بدلی تو کہا کہ میں تم کو جو ہے اپنے بھائی کے پاس ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے چلتی ہوں۔ تو وہاں گئے، وہاں کے بعد واپس آئے، بہرحال رات کو سوئے، صبح کو اٹھے۔ آدمی جب اپنے معاشرے میں باہر نکلتا ہے تو سب سے پہلے کس سے ملاقات کرتا ہے؟ فون آن کر کے، آج کا زمانہ فون آن کر کے بھائی وہاں چلنا ہے آ جاؤ، اپنے دوستوں ہی کو بلاتا ہے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے صبح تلاش کیا اور اس کے بعد ملاقات ہو گئی، اپنا بات چیت کر کے کہیں جا رہے ہوں گے، بیٹھیں گے، باتیں کریں گے یا جو بھی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بے تکلفی میں کہا کہ ابو بکر میں نبی ہو گیا ہوں، میں نبی ہو گیا ہوں۔ تو ابو بکر نے بھی بے تکلفی میں کہا کہ کیا دلیل ہے آپ کی نبی ہونے کی؟ تو حضرت ابو بکر نے کہا میرے نبی ہونے کی دلیل الرؤیا التي رأيتها بالشام، میرے نبی ہونے کی دلیل وہ آپ کا خواب ہے جو ملک شام میں آپ نے دیکھا تھا۔ حضرت ابو بکر تو عجیب کیفیت میں ہو گئے، یہ خواب تو میں نے اپنی اہلیہ سے بھی نہیں بتلایا، کسی سے بھی میں نے شیئر نہیں کیا، اور میں خود بھی بھول گیا تھا۔ یہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقعی محمد ہے میرے ساتھی، محمد بتلا رہے ہیں۔ واقعی آپ تمام مومن کا دل آئینہ ہے، تو آپ مرکز ایمان ہیں۔ آپ کا دل جو آئینہ تھا اس پہ اللہ نے چھاپ دیا تھا 20 سال پہلے کے خواب کو کہ انہوں نے خواب دیکھا ہے، وہ آپ نے بتلا دیا۔ فوراً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ مردوں میں سب سے پہلے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان کی دولت سے سرفراز ہوئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دل جو آئینہ ہے، سارے مسلمان کا دل آئینہ ہے۔ اب اس آئینے میں ہم گندگی بھرتے ہیں، اس آئینے کو صاف نہیں کرتے، حسد کی گندگی، غیبت کی گندگی، کینے کی گندگی، دشمنی کی گندگی، اور اس کے بعد ایمان اور نماز نہ پڑھنے کی گندگی، شراب پینے کی گندگی، رشوت لینے کی گندگی، بھانگ کھانے کی اور طرح طرح کی نشیلی چیزیں آج کل بہت عام ہو گئی معاشرے میں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ اس سب کی گندگی سے پورے آئینے کو ہم نے ڈھانپ لیا ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہاں کچھ نظر آئے گا، اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ صاف ستھرا ایمان والے کا دل آئینہ ہونا چاہیے، تاکہ اسے بھی راحت ہو اور اس کے اہل و عیال کو، متعلقین کو، دوست احباب کو، اور اس کے رشتہ داروں کو، بال بچوں کو، اور جس گھر خاندان میں رہ رہا اس خاندان کو جو ہے راحت ہو، آرام ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین ہم کو دیا ہے وہ دین آئینہ بنانے والا ہے۔ اتنے بڑے نبی ہم کو دیے جن کے لیے ہر نبی نے خواہش کی تھی کہ اتنا بڑا آپ ایک نبی بنانے والے ہیں، مجھ کو ان کا امتی بنا دیجیے۔ کسی کی آرزو نہیں پوری کی اللہ نے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی دعا کی تھی مجھے ان کا امتی بنا دیجیے۔ اللہ کی مرضی، اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آرزو پوری کی اور ان کی دعا قبول کی، ان کو زندہ آسمان پہ بلا لیا کہ آپ ابھی آ جائیے ہمارے پاس۔ 33 سال کی جو ہے جس عمر میں آپ گئے تھے اسی عمر میں آپ واپس آئیں گے، کیونکہ نبوت تو 40 سال میں ملتی ہے، لیکن آپ گئے اور واپس آئیں گے۔ ابھی آپ کی موت نہیں ہوئی ہے، وہاں گئے ہیں تو وہاں سے زندگی کا میٹر رک گیا ہے، وہاں پہ عمر نہیں بڑھ رہی ہے، بلکہ اب عمر جس عمر میں آپ گئے تھے آسمانی زندگی، آسمان میں عمریں نہیں بڑھتی، آسمان کی چیزیں وہاں کے حکم الگ ہیں۔ جیسے آدمی جائے تو مکہ مدینہ جائے وہاں ریال چلے گا، وہاں کی چیزیں الگ ہیں، وہاں 2.5 گھنٹے کا فرق ہو جائے گا۔ ایسے دنیا میں جہاں جاتا ہے آدمی وہاں کے اعتبار سے تو زمین آسمان کا فرق ہے، تو آسمان کے احکام الگ ہیں، زمین کے احکام الگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول ہوئی کہ اتنے بڑے نبی کی امت مجھے بنا دے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بن کر کے، امتی بن کر کے وہ آئیں گے اور نبی بھی رہیں گے۔
جیسے ایک آدمی جو ہے پولیس والا ہے اور چھٹی پر رہے اور جماعت میں چل رہا ہو تو مدرسوں میں جا رہا ہو تو اس کا عہدہ پولیس والا ختم نہیں ہوتا، اور جہاں ہے وہ طالب علم بن کر کے جماعت کا فرد بن کر کے رہتا ہے سب کے ساتھ۔ ایسے عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت ختم نہیں ہوگی، وہ جو نبوت تھی وہ رہے گی، اور امتی کا ایک درجہ مل کر کے آپ امت محمدیہ میں رہ کر کے تبلیغ کریں گے، اسلام پر عمل کریں گے اور اسلام کے احکام کو اجاگر کریں گے۔ اس وقت کا حکم یہ ہوگا کہ دجال اس وقت نکلے گا، جو ابھی حماس کی لڑائی چل رہی ہے اور اسرائیل اور یہودیوں کی، تو یہودیوں کا وہ بادشاہ ہوگا دجال۔ اسی دجال کو مارنے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے، اور جب اس کو مار دیں گے پھر ایک ایک یہودی کو ختم کریں گے، اور اس کے بعد پھر جو ہے پوری دنیا میں صرف اسلام کا دورہ ہوگا۔ اس زمانے میں اتنی برکتیں ہوں گی کہ ایک انار میں پورے گھر کے 10-12 افراد پیٹ بھر کر کھا لیں گے، ایک انار میں اس کے دانے اتنے بڑے بڑے، اور وہ خود اتنا بڑا ہوگا کیونکہ نیکیوں کی برکت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں پھلوں میں برکت ڈال دیں گے۔ آج نیکیوں اور برائیوں کی وجہ سے ساری چیزوں پہ اثر ہے۔ بڑے بوڑھے لوگ بتلاتے ہیں پہلے ہم لوگ کھاتے تھے کھانا گوشت وغیرہ تو بڑا لذیذ معلوم ہوتا تھا، ابھی تو کوئی لذت نہیں معلوم ہوتی، تو ہم لوگ کیا کہہ دیتے ہیں، ارے بوڑھے ہو گئے ہیں ابا، ان کو کچھ پتہ نہیں چل رہا ہے۔ پتہ ان کو زیادہ چل رہا ہے، ان کو ہم شیخوخت کی طرف مائل کر دیتے ہیں، حالانکہ گناہوں کے اثرات اور اس کی نحوست کی وجہ سے چیزوں پہ اثرات پڑتے ہیں۔ گھر میں گناہ ہو تو جانوروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، گھر میں غلط کام ہو تو جانوروں پہ اس کا اثر پڑتا ہے، اور نیک کام ہو تو گھر میں اس کا اثر پڑتا ہے۔ جس جگہ پہ عبادت کرتے ہیں جب آدمی کا انتقال ہو جائے گا تو وہ جگہ روتی ہے کہ اس جگہ یہ عبادت کرتا تھا، اور اعمال فرشتے لے کر کے آسمان پہ جس راستے سے جاتے تھے وہ راستہ روتا ہے کہ اب اعمال اس کے بند ہو گئے، اب نہیں وہ فرشتے آئیں گے، فرشتے کی ڈیوٹی کہیں اور اللہ تعالیٰ لگا دیں گے۔ تو جب مومن مرتا ہے تو اس کے لیے زمین روتی ہے، زمین کی جگہ جہاں پہ عبادت کرتا تھا آسمان روتا ہے، اور جب کافر مرتا ہے فما بکت علیہم السماء والارض، تو آسمان و زمین اس پہ نہیں روتے۔ اچھا ہے خس کم جہاں پاک، اچھا ہے یہ مر گیا تو اس کی نحوست سے لوگ پاک صاف ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اسی لیے سوچ کر کے ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت کی طرف متوجہ ہوں، دین کو سیکھیں اور دین پر عمل کریں اور عمل کروائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی پوری امت کو اللہ تعالیٰ پورے دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔